بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جہاں پر روزوں کا ذکر فرمایا، رمضان مبارک کا تعارف بیان فرمایا، درمیان میں یہی آیت مبارکہ بھی بیان فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں تو خاص کر کے صرف دعا کا ذکر ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہر وقت دعاؤں کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ دعا کے لیے کوئی شرط نہیں، نہ وضو شرط، نہ نماز شرط، نہ مصلی شرط، نہ مسجد شرط، کیونکہ قرآن کریم نے کوئی قید نہیں لگائی۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے۔ اللہ پاک نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ وضو بناؤ تو پھر دعا قبول، 2 رکعت نفل پڑھو پھر دعا قبول۔ البتہ یہ بیان کیا گیا ہے کافی حدیثوں کے اندر کہ دعا کے مقامات ہیں، دعا کے کچھ وقت ہیں جس میں یقیناً قبولیت ہے، لیکن اگر ان اوقات کے علاوہ، اس گھڑی کے علاوہ جب بھی دعا کرے کوئی منع نہیں۔ تو اس لیے رمضان مبارک کا ماہ مبارک روزے کا بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ بھی ہے، تو اسی طرح خاص کر کے دعا کا بھی ہے۔ انسان کی دعا تو اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، چیونٹیاں بھی کر رہی ہیں، اور مچھلیاں سمندر کے اندر رہ کر خشکی والی مخلوق انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے کہ اللہ روزے دار پر رحم فرما اور ان کی بخشش فرما۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے دعا کرے، غائبانہ دعا کرے یا سامنے ہی دعا کرے، یا اللہ اس کو مدینے کی زیارت نصیب کرے، اللہ اس کو فلاں یہ دے، دولت دے، اللہ اس کو یہ مقام عطا کرے، تو آدمی خوش ہوتا ہے، یہ آدمی خوش ہوتا ہے اور دعا ہمدرد کرتا ہے، دشمن کبھی دعا نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ روزہ ایسی برکت والی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے چیونٹیاں ہماری ہمدرد بن جاتی ہے، سمندر کی مخلوق ہماری ہمدرد بن جاتی ہے، آسمان کے فرشتے بھی ہماری ہمدرد بنتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ روزے دار کے لیے خصوصی اعزاز ہے۔ اب دعا ہے، دعا تو جب افطار کرو تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، افطاری کے وقت میں دعا رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی، اور جمعے کا دن ہے دوران خطبہ، یہ وقت قبولیت کا ہے، جمعے کے دن عصر سے مغرب تک یہ وقت قبولیت کا ہے۔ تو مقصد ہے کہ دعا کا ہر وقت میں ٹائم ہے۔ اب دعائیں تو سب کرتے ہیں، ہر آدمی دعا کرتا ہے پورا دن، جب بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کم از کم اور نہیں تو نماز کے بعد میں تو لازماً دعا کرے گا۔ اب ہے کہ دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ ہمارا کام ہے صرف مانگنا، ہمارا کام صرف مانگنا ہے، قبول کر کے اس کا اثر ظاہر کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بچہ کسی کا بھی ہے، وہ کہتا ہے باپ کو 500 روپے کا مجھے نوٹ دو، 1000 روپے کا نوٹ دو۔ ارے بھائی کیا کرے گا؟ کہتا ہے کہ 10 روپے کا کیک لینا ہے، 10 روپے کی کوئی بسکٹ، کوئی ٹافیاں وغیرہ لینی ہے۔ تو یہ باپ اس کو 1000 وغیرہ کا نہیں دیتا، دیتا وہ ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، دیتا وہ ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہو۔ اگرچہ بچے کی طلب 500 روپے کے نوٹ کی ہے، بچے کی طلب 1000 کے نوٹ کی ہے، لیکن باپ دیتا وہ ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ بھی حکیم ہے، انسان طلب تو بہت کچھ کرتا ہے،
بہت کچھ طلب کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، بہت کچھ طلب کرتا ہے، لیکن اللہ دیتے وہ ہیں جو اس کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی حکمت پر آدمی راضی بھی ہو، اور کبھی دعا قبول بھی ہوتی ہے، کبھی قبول نہیں بھی ہوتی۔ جب آدمی دعا کرتا ہے اور دعا کا اثر ظاہر ہو اور وہ کام بھی ہو جائے، اللہ پاک جل شانہ نے اس چیز پر بھی فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، لیکن ان سب پر جو داروغہ ہے اور نظرداری کرنے والا فرشتہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو، اس کی دعا جلدی قبول نہ ہو، اس کا جلدی اثر ظاہر ہو، اس کا اثر جلدی ظاہر نہ ہو۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان فرشتوں کی جماعت پر نگران مقرر فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ اب دو قسم کے آدمی ہیں، ایک نیکوکار آدمی اور ایک بدکار قسم کا آدمی۔ اب دعا کس کی قبول؟ حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر مظہری کے اندر بھی یہ بات آئی، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ اور ان الفاظوں کے بعد آدمی ہر ایک اپنے آپ کو تسلی دے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، قبول تو ہوتی ہے لیکن اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو وہ بندہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ میں کس حیثیت کا آدمی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ فرماتے کہ فلان بندے نے دعا کی ہے لیکن بہت بدکار ہے، بڑا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، دعا کی ہے اور دعا کا اثر جلدی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ جبریل اس کی دعا کا اثر جلدی ظاہر ہو جائے۔ بدکار کی دعا قبول جلدی ہوتی ہے اور نیکوکار کی دعا جلدی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب بدکار قسم کا آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جبریل اس کے الفاظ بھی مجھے پسند نہیں، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں، لیکن مانگ رہا ہے اس کو جلدی دے، جان چھوڑا تاکہ آئندہ نہ مانگے۔ لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کا تڑپنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پیارا ہے کہ جیسے وہ تڑپتا ہے اللہ کو مزہ آتا ہے، جیسے وہ آدمی تڑپتا ہے تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب زیادہ پسند ہوتا ہے، ویسے بھی اگر کسی سے جان چھڑانا مقصود ہوتا ہے تو جلدی اس کو دے، یار جلد نکل جا بس جان چھوڑ۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ تھوڑا قربت ہوتی ہے، محبت اور پیار ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر فارغ نہیں کر، یار بیٹھ تو صحیح، پہلے تو گپ شپ لگاتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا کام کو بھی۔ تو جس کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ رویہ اور ہے، اور جس کے ساتھ محبت نہیں، دینا دونوں کو ہے، اس کو بھی دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے۔ لیکن جس کے ساتھ گپ شپ محبت کم ہے اس کو جلدی دے کر کے فارغ کر دے، یار نکل جا تو جان چھوڑ۔ لیکن جس کے ساتھ محبت ہے اس کو بٹھاتا ہے، چائے پلائے گا، کھانا کھلائے گا، گپ شپ کرے گا، محفل کرنے کے بعد پھر اس کو ملے گا۔ اب دیا اس کو بھی ہے، دیا اس کو بھی ہے، اللہ کا کام ہی دینا ہے، دیتا نیکوکار کو بھی ہے، دیتا بدکار کو بھی ہے۔ لیکن بدکار کو جلدی اس بنیاد پر ملتا ہے کہ اللہ فرماتے کہ اس کا کہنا، اس کی آواز مجھے پسند نہیں، جلدی اس کو دو تاکہ پھر مجھ سے نہ مانگے، بس جان چھوڑے۔ اور نیکوکار آدمی وہ بار بار جب بھی دیکھو اللہ کے سامنے آیا، رویا، گڑ گڑایا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ فرماتے کہ اس کا رونا بھی مجھے پسند ہے، نیکوکار کا رونا بھی مجھے پسند ہے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر اثر اس کا ظاہر نہ بھی ہوا تو آخرت میں یقیناً اس کا اثر ہوگا، یقیناً اثر ہوگا۔ اللہ پاک جل شانہ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ یہ تیرے اعمال نامے، یا اللہ اتنا دفتر، میں نے تو اتنے اعمال ہی نہیں کیے تھے۔ اللہ پاک فرمائیں کہ زندگی بھر دنیا تو دعائیں کرتا رہا، اثر ظاہر نہیں ہوا، لیکن تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ میری سنتا بھی نہیں، اللہ میری دعا کو قبول ہی نہیں کرتے، لیکن تیرا ریکارڈ محفوظ تھا، تیرا رجسٹر محفوظ تھا۔ آج وہ سب کچھ تجھے دے رہا ہوں، جتنی بھی دعائیں کی، جس حیثیت میں دعائیں کی، جس کام کے لیے دعائیں کی، دنیا میں اثر ظاہر نہیں ہوا، آج سب کچھ تو لے لے، یہ تیری امانت میرے پاس موجود ہے۔ تو وہاں پر بندہ یہی کہے گا کہ کاش کہ میری دعا دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوتی، سب کچھ مجھے یہاں پر ملتا تو بہتر تھا۔ لیکن آج کل ہم لوگ، بھائی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، آ چکا ہے،
فلان کام ہے اللہ سے، فلان کام ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن کام نہیں ہوا، پھر عید کے بعد مسجد کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ یار پورا مہینہ روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی، یہ بھی کیا، مولویوں نے بڑے ہمیں حوصلہ افزائی بھی دلائی، بھائی یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، دعا ایک بھی قبول نہیں ہو تو مسجد میں جانے کا فائدہ کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ آدمیوں کی عادت بھی یہی ہوتی ہے کہ عبادت کرتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، بھلائی پہنچتی ہے تو دل مطمئن ہے، نہیں پہنچی تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس شرط پر عبادت نہیں، اس شرط پر نہیں۔ تو یہ آدمی صرف مفاد پرست ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی مفاد کے لیے آیا ہوں، دعا قبول ہوئی تو آگے پڑھیں گے، دعا قبول نہیں ہوئی، مفاد ہمارا حاصل نہیں ہوا، نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کا فرض سمجھ کر کے، روزے رکھنے ہیں اللہ کا فرض سمجھ کر کے، اور اسی طرح تراویح پڑھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا سنت عمل سمجھ کر کے، اور بعد والے کا بھی عمل سمجھ کر کے ہم یہ کام کریں۔ صرف اس مقصد اور بنیاد پر نہ آئیں بھئی دعا قبول ہوئی تو آگے دیکھا جائے گا، نہیں تو چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزوں کی بھی پابندی ہو، تراویح کی بھی پابندی ہو، روزوں کی بھی پابندی، تراویح کی بھی پابندی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے جملہ بیان فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بعین ہی ایک جیسے جملے ہیں، روزہ رکھو سابقہ گناہ ختم، تراویح پڑھو سابقہ گناہ ختم، ایک ہی حدیث پاک میں۔ لیکن آج کل کافی لوگ روزے دار ہوتے ہیں، یہاں پر کوئی بھی ایسا آدمی نظر نہیں آئے گا جو کہے کہ مجھے روزہ نہیں۔ الحمدللہ سب روزے دار ہوں گے، جو نکل گئے وہ بھی روزے دار، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی روزے دار۔ لیکن اگر یہ بات پوچھو کہ بھائی تراویح میں سب ہوتے ہو، پھر کہیں گے یار کچھ اور بھی تو ضرورتیں ہیں نا، اتنی جماعت تراویح میں سمجھتا مشکل ہوگا، کچھ نہ کچھ نکل جاتے ہیں۔ تو روزے دار تو سب ہوں گے، فضیلت دونوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور پھر آج کل خاص کر کے نوجوانوں کے لیے تو میڈیا اتنا خطرناک بن چکا ہے کہ اس کے اندر گندے نظریات والے بھی آ گئے اور اپنی اپنی باتیں اس کے اندر لگا کر بھائی تراویح کوئی فرض تھوڑی ہے، تراویح کوئی ضروری تھوڑی ہے، اور تراویح سنت مؤکدہ ہے، ظہر سے 4 رکعت پہلے اور 2 رکعت بعد میں، یہ سنت مؤکدہ ہے نا، لازماً ادا کرنی ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت لازماً ادا کرنی ہے، مغرب کی 2 رکعت سنت فرض کے بعد لازماً ادا کرنی ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت لازماً ادا کرنی ہے۔ تو یہ تراویح کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ کسی بھی چاروں اماموں، فقہ کے 4 امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سب کے پاس تراویح کی نماز ہے۔ اور تراویح کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت کے انداز میں شروع کی، لیکن اور یہ تراویح کی نماز 20 ہی ہونی چاہیے۔ پھر کچھ لوگوں کی عادت ہے بھی 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو پھر نکل جاؤ، لیکن ان کی خدمت میں گزارش یہی کروں گا کہ مانو سب کو، لیکن اپنی سستی کی بنیاد پر اگر کبھی کبھی چھوٹ جائیں، جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے گناہ ہے، سخت قسم کا گناہ ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی کبھار چھوڑ دیا، لیکن مانو سب کو کہ بھائی صحابہ کرام کی سب کی سنت ہے، تمام صحابہ کرام نے 20 رکعت پڑھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد، اور پھر حضرت عثمان جیسے آدمی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی، انہوں نے بھی اپنے وقت خلافت کے اندر 20 رکعت کو ہی قائم فرمایا، 20 رکعت ہی پڑھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا عمل بھی یہی تھا، کسی قرآن کے قاری کو بلاتے تھے، جس طرح حضرت عمر فاروق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر، کیونکہ قرآن کا قاری حضور نے خود فرمایا اقرأہم ابی، کہ ابی میری امت میں سب سے زیادہ اچھا قرآن کا قاری ہے، اور حضرت عمر کے بھی قرآن پاک کی تجوید کے اندر حضرت ابی استاد ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا، خود مقتدی کی حیثیت میں کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ
جب کوفہ کے اندر تھے، کیونکہ مدینہ منورہ سے تو چلے گئے، تو کوفہ کے اندر کسی بھی قاری صاحب کو بلا کر اس سے فرماتے تھے کہ آپ تراویح پڑھائیں، اور خود وطر کی نماز حضرت علی خود پڑھاتے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سنت، حضرت عثمان کی سنت، حضرت عمر کی سنت۔ اب بتاؤ کہ ان کے بعد، ان تینوں کے بعد کوئی ان سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی شخصیت؟ حضرت عمر سے زیادہ، حضرت عثمان سے زیادہ، حضرت علی سے زیادہ؟ جب ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تو ان تینوں سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے۔ اور پھر جتنا زمانہ صحابہ کرام کا چلا، 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، 101 ہجری تک، 110 ہجری تک صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 110 سے 40 نکالو، 70 سال بنے۔ تو 70 سال تک حضرت علی کے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اور کسی بھی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ تراویح 20 نہیں کم ہیں، سب نے پابندی کے ساتھ پڑھی ہے اور 20 رکعت ہی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد پھر بھی امت کا بھی اجماع بھی رہا، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اولیاء اللہ آئے، 1400 سال گزر چکے ہیں، یہ 20 رکعت تراویح چلتی آ رہی ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی لازم، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ تو اس لیے تراویح کی اہمیت کو کم نہیں سمجھنا، تراویح کی اہمیت کو کم نہیں سمجھنا۔ دوسرے الفاظوں کے اندر دیکھو، علماء کرام نے آپ کو بتایا بھئی نفل پڑھو تو فرض کا ثواب نا، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب، لیکن سنت کا درجہ نفل سے زیادہ ہے۔ اب اس سے اندازہ کرو کہ ایک آدمی سنت پڑھے تو کتنا ثواب ہوگا۔ پھر سنت غیر ضروری اور غیر ضروری کے اندر فرق ہے، اور ہمارا نقصان اس میں کیا ہوتا ہے پڑھنے میں؟ ہمارے تو اعمال نامے کے اندر نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، سنت پڑھو تو زیادہ ثواب ملے گا نا۔ اور روزانہ 20 رکعت اگر پڑھتے بھی رہیں تو کتنا مقام۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ تہجد کی نماز ہے، رمضان میں اس کا نام تراویح ہوتا ہے تہجد کی نماز، رمضان میں اس کا نام تراویح کی ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی بیوی ہو کسی کی، 11 مہینے اس کو بیوی 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 بولتا رہے، رمضان میں اس کے لیے کہے گی میری بہن ہے، تسلیم کرو گے؟ نہیں ہوگا نا، ایک ہی چیز ہے نا، جب بیوی ہے تو بیوی ہے، بہن ہے تو بہن ہے۔ تو 11 مہینے یہ تہجد کی نماز، اور رمضان میں اس کو تراویح کی نماز، وہ بھی 8 رکعت، یہ بھی 8 رکعت، یہ کیوں؟ تو اس لیے جو نماز ہے وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کنز العمال کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 20 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ جب 20 کا ثبوت مل گیا، اگرچہ روایت کمزور ہو لیکن پوری امت نے قبول کیا، تو یہ روایت بہت طاقت والی بن گئی۔ تو اس لیے جو علمی آدمی ہیں ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں جس کو کہا جاتا ہے تلقی بالقبول، کہ امت نے اس کو قبول کیا، امت نے اس کو پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے پڑھا، حدیث میں خود بخود قوت آ گئی، اب کوئی بھی اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، کم نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تراویح بھی پاجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کا احترام بھی اللہ نصیب فرمائے، بقایا جو روزے ہیں اللہ وہ